بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أرستم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير। یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 سے 237 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرانا چاہتا ہو، اور بچے والے کے ذمہ ہے بچوں کی ماں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق۔ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق، نہ تو تکلیف پہنچائی جائے کسی والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں
2 برس کے اندر ہی باہمی رضامندی اور صلاح سے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، جبکہ تم بچے کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا کہ تم نے دینا ٹھہرایا تھا دستور کے موافق، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور جو تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک، پس جب وہ اپنی مدت تک پہنچ جائیں یعنی عدت گزار لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو کچھ وہ اپنے بارے میں دستور کے مطابق کریں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور تم پر کچھ گناہ نہیں اس میں کہ کنایہ و اشارہ نہ ظاہر کر دو ان عورتوں سے پیغام نکاح یا پوشیدہ رکھو اپنے دلوں میں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو چھپ کر سوائے اس کے کہ کوئی بات کہہ دو معروف طریقے سے، اور مت باندھو گرا نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے، اور جان رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، پس اس سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو جن کو نہ تو تم نے ابھی چھوا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو، اور ان کو کچھ خرچ دو۔ صاحب وسعت پر اپنی حیثیت کے مطابق ضروری ہے اور تنگ دست پر اپنی حیثیت کے مطابق، جو خرچ کے قاعدے کے موافق ہے یہ حق ہے محسنین پر۔ اور تم عورتوں کو طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، اور تم ٹھہرا چکے تھے ان کے لیے ایک متعین مہر، تو جو مہر تم نے طے کیا تھا اب اس کا آدھا ادا کرنا لازم ہے، الا یہ کہ وہ معاف کر دے، یا وہ شخص درگزر سے کام لے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، اور یہ کہ تم مرد درگزر کرو تو یہ تقوی ہے، قریب تر ہے، اور اپنے مابین احسان کرنا مت بھلا دو، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ۔ اگر طلاق دینے والا شوہر یہ چاہتا ہے کہ متعلقہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے اور رضاعت کی مدت پوری کرے تو 2 سال تک عورت اس ذمہ داری سے انکار نہیں کر سکتی۔ اس مدت میں بچے کے باپ پر متعلقہ کے کھانے اور کپڑوں کی ذمہ داری ہے جسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں، اس لیے کہ قانوناً اولاد شوہر کی ہے اور اس سلسلے میں دستور کا لحاظ رکھنا ہوگا، یعنی مرد کی حیثیت اور عورت کی ضروریات کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ مرد کروڑ پتی ہو لیکن وہ متعلقہ بیوی کو اپنی خادماؤں کی طرح کا نان نفقہ دینا چاہے۔ نیز شوہر اور بیوی دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ تو نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی نقصان اٹھانا ہے۔ اگر بچے کا باپ فوت ہو جائے تو بچے کو دودھ پلانے والی متعلقہ عورت کا نان نفقہ مرحوم کے وارثوں کے ذمہ رہے گا۔ یہ نہ ہو کہ نان نفقہ بچانے کے لیے اب تم مدت رضاعت کے درمیان بچے کی ماں کے بجائے کسی اور عورت سے اس لیے دودھ پلوانے لگو کہ اسے معاوضہ کم دینا پڑے گا۔ اگر تم کسی دائیا وغیرہ سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو پہلے بچے کی ماں کو بڑے طریقے سے وہ سب کچھ ادا کرو جو تم نے طے کیا تھا۔ والذین یتوفون منکم، قبل ازیں آیت نمبر 228 میں متعلقہ عورت کی عدت 3 حیض بیان ہوئی ہے، یہاں بیوہ عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ شوہر کی وفات کے 4 ماہ 10 دن بعد تک اپنے آپ کو شادی سے روکے رکھے۔
عدت گزار چکنے کے بعد وہ آزاد ہیں، جہاں مناسب سمجھے نکاح کر سکتی ہیں۔ اب تم انہیں روکنا چاہو کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ بیوہ ہو کر صبر سے بیٹھ نہیں سکتی، اس سے رہا نہیں گیا وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کی باتیں بالکل غلط ہیں اور ان کی شرعی کوئی حیثیت نہیں۔ اب تمہارا کوئی اختیار نہیں کہ تم انہیں روکو۔ ولا جناح علیکم، کسی عورت کا عدت کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسے واضح طور پر پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے، البتہ اشارے کنائے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجھے اس میں دلچسپی ہے، یا پھر یہ بات اپنے دل ہی میں پوشیدہ رکھی جائے اور عدت ختم ہونے کا انتظار کیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں کہا جا رہا ہے کہ آخر تمہیں ان کا خیال تو آئے گا کہ یہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، اب میں اسے شادی کر سکتا ہوں۔ کوئی آدمی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ جو میرے دل میں بیوہ کے بارے میں خیال آ رہا ہے اور اس سے نکاح کی رغبت پیدا ہو رہی ہے تو شاید میں گناہ گار ہو گیا ہوں۔ یہاں اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ ایسے خیال کا آنا گناہ نہیں، یہ تو انسان کی قانون فطرت کے مطابق خواہش ہے۔ نیز منع فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خفیہ نکاح کی بات پکی ہو جائے، بس کوئی ایسی معروف بات کہہ سکتے ہو جس سے انہیں اشارہ مل جائے۔ نیز تب تک نکاح نہ کرو اس لیے کہ اللہ کی مقرر کردہ عدت پوری ہونے تک انتظار کرو۔ یہاں کتاب سے مراد قانون شریعت ہے۔ کتاب اللہ میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر کر دی گئی ہے، اس کا پورا ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اللہ کی ذات تو غفور ہے، بخشنے والی ہے، اگر کوئی خطا ہو گئی تو استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ معاف فرما دیں گے، کیونکہ وہ ذات حلیم بھی ہے، تحمل کرنے والی ہے، فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اگر چاہو تو تم توبہ کر لو۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اگر کوئی شخص اپنی منکوحہ کو اس حال میں طلاق دینا چاہتا ہے کہ نہ تو اس کے ساتھ خلوت صحیحہ کی نوبت آئی ہو اور نہ ہی اس کے لیے مہر مقرر کیا گیا ہو تو وہ دے سکتا ہے۔ اس صورت میں اگرچہ مہر کی ادائیگی لازم نہیں، لیکن مرد کو چاہیے کہ وہ اسے کچھ نہ کچھ مال و متاع، دنیاوی کپڑے وغیرہ دے دلا کر فارغ کرے۔ جو وسعت والا غنی ہے، جس کو کشائش حاصل ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ بہرحال یہ سب کچھ سامان دنیا ہے، یہ بھی بھلے انداز میں دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ جیسے خیرات دی جا رہی ہے ویسے دیا جائے۔ نیکی کرنے والے بھلے لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ایک ذمہ داری ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، خلوت صحیحہ سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو اس صورت میں مقرر شدہ مہر کا ادا تو تمہیں دینا ہی ہوگا، ما سوائے اس کے کہ کوئی عورت خود کہے کہ مجھے آدھا بھی نہیں چاہیے، یا کوئی کہے کہ مجھے چوتھائی دے دیجیے، اور یہ گرا مرد کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے کھول سکتا ہے۔ عورت از خود طلاق دے نہیں سکتی، لہذا مردوں کے لیے ترغیب ہے کہ وہ اس معاملے میں فراغ دلی سے کام لیں۔ نیز اپنے مابین احسان کرنا مت بھلائیں، اس کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا ہے کہ اور تمہارے درمیان ایک کو دوسرے پر جو فضیلت ہے اس کو مت بھولو، یعنی اللہ نے جو فضیلت تم مردوں کو عورتوں پر دی ہے اس کو مت بھول لو۔ چنانچہ تمہارا طرز عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو اور ان کو زیادہ دو۔ تم نے ان کا جتنا بھی مہر مقرر کیا تھا وہ نصف کے بجائے پورا دے دو، اور انہیں معروف طریقے سے عزت و تکریم کے ساتھ رخصت کرو۔